حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جوہری تھے، بہت مشہور شخصیت ہے، اسلام کی مایہ شخصیات میں سے ہیں، تھے تو عالم دین، لیکن جوہری تھے، یعنی کہ جواہرات کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک دفعہ روم چلے گئے تو چونکہ بہت دولت مند آدمی تھے، کاروبار بھی ایسا تھا، وزیر سے ان کی دوستی تھی، مراسم تھے، اچھے تعلقات تھے، تو وزیر نے کہا کہ آج ہمارا ایک دن ہے، ہم سب وہاں جاتے ہیں، تو آپ جانا چاہیں گے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، چلتے ہیں، سیر و تفریح ہو جائے گی۔ تو جاتے جاتے ایک دشت میں پہنچے، خالی جنگل میں، وہاں دیکھا کہ ایک بہت اطلس کا ایک خوبصورت خیمہ کھڑا ہے، تو یہ لوگ وہاں پر سب جمع ہو گئے۔ پہلے جو ہے نا ایک چوک و چاق بند دستہ جو ہے وہ لشکر فوج کا وہ وہاں چلا گیا، سلامی پیش کر دی، طواف کر کے آ گئے۔ پھر اس کے بعد جو قبائلی سردار اور عمائدین اور بزرگ تھے وہ چلے گئے، انہوں نے خیمے کے گھر طواف کیا، واپس آ گئے۔ حسن بصری یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دانشمند، عقلمند، فلاسفر، دانا لوگ تھے وہ چلے گئے، انہوں نے طواف کیا، واپس آ گئے۔ چوتھے نمبر پر پھر 200 خوبصورت ترین لڑکیاں بہترین لباس اور پوشاک زیب تن کیے ہوئے تھی، وہ چلی گئی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں تھال ہے سونے اور جواہرات کا، وہ جا کر کے انہوں نے طواف کیا، واپس آ گئی۔ پھر بادشاہ اور وزیر دونوں چلے گئے خیمے کے اندر، کچھ دیر کے بعد وہ آ گئے۔ اب حسن بصری نے یہ سب کچھ دیکھا لیکن سمجھ کچھ بھی نہیں آئی۔ پھر موقع ملا واپسی پہ وزیر سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ وزیر نے کہا ہمارے بادشاہ کا ایک خوبصورت حسین ترین جوان سال لڑکا شہزادہ اس خیمے کے اندر مدفون ہے، اور اس کی وفات کے دن ہر سال ہم یہ رسم کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار کیا ہے؟ وزیر نے کہا یہ اس طرح طریقہ کار ہے، پہلے جو ہے نا وہ چاق و چوبند دستہ فوج کا وہ جاتا ہے، وہ سلامی پیش کرتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں اے شہزادے اگر اس حالت سے جس حالت میں تم ہو کا دفاع طاقت سے ممکن ہوتا ہم حاضر ہیں، ہم تمہیں اس جیل سے چھوڑا لیتے، اس صورتحال سے تمہیں نکال لے آتے، لیکن معاملہ ایسے طاقت کے ساتھ ہے جس کے آگے کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ اس کے بعد پھر یہ عمائدین اور سردار چلے جاتے ہیں، وہ سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے شہزادے تم جس حالت میں ہو ہمیں اس پہ بہت افسوس ہے، تمہاری جوانی ایسی تھی اور تمہارا جمال ایسا تھا اور تمہارا کمال ایسا تھا، اگر تمہاری خلاصی اور تمہارا بچاؤ سفارش سے ممکن ہوتا تو ہم تمہاری سفارش کرتے، لیکن معاملہ ایسی شخصیت سے ہے اس کے آگے کسی کے سفارش نہیں چلتی۔ پھر دانا لوگ جاتے ہیں تیسرے نمبر پر، وہ سلام پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے شہزادے تم پر سلام ہو، اگر دلائل سے، دانائی سے، استدلالات سے
تمہیں یہاں سے چھوڑانا ممکن ہوتا، یہ کام ہم کرتے، لیکن معاملہ ایسا طاقت کے ساتھ ہے جس کی دانائی کے آگے سب کی دانائی ہیچ ہے۔ پھر وہ حسین عورتیں 200 کی تعداد میں بھرے تال سونے اور جواہرات کے لے جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہے شہزادے اگر تمہاری خلاصی، تمہاری مدد جمال اور مال سے ممکن ہوتی تو ہم حاضر ہیں، یہ ہم ہے، یہ ہمارا مال ہے۔ تھال 200 بھرے ہوئے ہیں سونے اور جواہرات کے، حسن ہمارا پیش خدمت ہے، لیکن اس ہستی کے آگے کسی کے جمال کی، کسی کے مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر جاتے ہیں خیمے کے اندر، رہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور کہتے ہیں میرے بیٹے شہزادے، میں نے سب کچھ آپ کے سامنے پیش کیا، لشکر بھی میرے پاس بہت، طاقت بھی بہت اعلیٰ، میرے پاس بڑے بڑے بزرگ موجود ہے، سفارشی موجود ہے، دانا قسم کے لوگ اور علماء موجود ہیں، حسین اور جمیل عورتیں موجود ہے، مال اور دولت بھی سیار ہے، لیکن ہم بے بس ہے، اور تم پر اگلے سال کے اس دن تک سلام ہو، اور ہم جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ماجرا سنا سوچ میں پڑ گئے کہ جب نہ کسی کا لشکر اس کے کام آ سکتا ہے، نہ عمائدین کے سفارش کام آ سکتی ہے، نہ دانا اور فلاسفر ان کی دانائی اور استدلالات کام آتے ہیں، اور موت سے بچا نہیں سکتے ہیں، نہ کسی عورت کا حسن اور نہ کسی کا مال اور نہ کسی کی دولت اس کو بچا سکتی ہے، تو پھر یہ ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ اسی وقت عہد کیا کہ اب میں صرف اور صرف باقی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت میں گزاروں گا۔ ایک دم سے جو ہے نا جیسے کہ اوپر سے نیچے گر گئے۔ پھر وہی حسن بصری ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی دولت میں گزارتے تو آج ہم ان کا نام بھی نہ سنتے، اور ان کی دانائی کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوتا، دولت ان کے ساتھ چلی جاتی، بچوں میں تقسیم ہو جاتی۔ آج ہمیں ان کے اقوال زرین سے جو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ ان کو جو اجر اور ثواب دے رہا ہے، تو کون نہیں سمجھتا کہ کیا فرق ہے دونوں میں۔